حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. در حقیقت مسلمان کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ، مسلمان کی اور اللہ کے بندوں کی بندگی کا ایک خاص حصہ یہ دعا، جس کے بارے میں نبی کریم نے کہا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا اصل میں اللہ کی عبادت ہے. ہاں، اللہ کی عبادات میں افضل عبادتوں میں ایک عبادت دعا ہے کہ انسان جب اللہ کا بندہ اللہ سے اپنی مناجات رکھتا ہے، اپنی گزارشات رکھتا ہے
ہاں اپنی خواہشات رکھتا ہے، ہاں اپنی جو ہے نا ضروریات کو رکھتا ہے، تو پھر رب تعالی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رب تعالی اس کی اٹھتی ہوئی دل کی ایک ایک صدا کے جواب میں اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ہاں بیمار ہے، شفا مانگتا ہے، اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ قرضدار ہے، نجات چاہتا ہے، اللہ قرض سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ کوئی مصیبت زدہ ہے، وہ مصیبت سے پناہ چاہتا ہے، مصیبت سے نکلنا چاہتا ہے، پھر اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کو مصیبتوں سے نکال دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی یہ روایت جو دعا کے متعلق ہر مسلمان کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ دعا کا جو تصور، دعا کی جو عبادت ہے، دعا کا جو تصور اور دعا کی جو عبادت ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دعائیں کرتا رہے، بار بار اللہ سے مناجات کرتا رہے، بار بار اللہ سے مانگتا رہے۔ ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے رہتا ہے، بار بار اللہ سے مانگتے رہتا ہے۔ کیوں؟ مسلمان کو نبی کریم کا یہ فرمان ملا ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، ترمذی کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے گزارش کرتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اگر مسلمان اللہ سے کوئی چیز مانگے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ چیز عطا نہ کرے تو اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ یہ عطا کردہ چیز کے عوض اور بدلے میں کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتے ہیں۔ ہاں مسلمان مانگتا رہتا ہے اللہ سے، جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، اگر نہ ملے پھر بھی غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب ہماری زندگیوں سے ہم سے زیادہ باخبر ہے، کیونکہ ہمارا رب ہم سے زیادہ واقف ہے کہ ہم کو کیا چاہیے، کب چاہیے، کتنا چاہیے، کیسے اس کو ملنی ہے۔ اگر ہم جو مانگ رہے ہیں، بار بار مانگ رہے ہیں، اللہ اگر وہ چیز ہمیں نہیں دے رہا ہے کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرما رہا ہے کہ وہ چیز عطا نہ کر کے اللہ اس کے بدلے میں ایک مصیبت کو ہم سے دور کر رہا ہے۔ اور اللہ کی مہربانی کا عالم کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ نہ وہ چیز عطا کر رہا ہے، نہ وہ چیز اسے دے رہا ہے، اور نہ کوئی مصیبت اس سے دور کر رہا ہے۔ پھر کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ نیکیوں کے بڑے بڑی کتابیں اس کے سامنے لا کر رکھ دیں گے، بڑی نیکیوں کی لسٹ ہوگی۔ بندہ کہے گا اللہ یہ میری نیکیاں نہیں ہے، میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھی۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ کیسا رحم فرمانے والا اللہ ہے۔ دیکھو دعا کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اللہ کہے گا بندے یہ تیری نیکیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بندے یہ تیری نیکیاں ہیں، دنیا میں تو نے ہم سے یہ مانگا تھا، ہم نے عطا نہیں کیا، ہم نے نہ تیری مصیبت کو دور کی بلکہ تیری دعا کو قیامت کے دن یہ نیکیوں کا ذخیرہ بنا کر تو اس کو دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعائیں کرتے رہو میرے بھائیو، دعائیں کرتے رہو، ہاں قدم قدم پر رب تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ یقین جانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھو، ہاں ایسا نہ سمجھو کہ دنیا کے بادشاہ جو مانگنے سے چڑ جاتے ہیں، مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں، یہ تو شہنشاہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ وہ شہنشاہ ہے، یہ رب تعالی ہے کہ یہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مانگتے رہو اس سے، قدم قدم پر مانگو۔ نبی کریم نے کہا اگر ساری انسانیت اور مخلوقات مل کر رب تعالی سے اپنی ہر مراد مانگنا شروع کر دے، اپنی ہر خواہش مانگنا شروع کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ ساری مخلوقات کو، یہ سارے انسانوں کو، یہ سارے جنات کو یہ جو مانگتے ہیں یہ سب کچھ عطا کر دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے خزانے میں بس اتنی کمی ہوگی جیسے کوئی بڑے سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مانگو اس سے، وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، ہاں مانگنے والوں سے وہ خوش ہوتا ہے۔ جو اس کے در کا بھکاری بنتا ہے اللہ اس کو خوب نواز دیتا ہے، ہاں جو اس کے در پر آ کر جھک جاتا ہے
پھر اللہ اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے. کوئی بے اولاد ہے, آؤ اللہ سے مانگو, اللہ اولاد عطا کرے گا. ہاں تم رزق کے تلاش میں ہو, آؤ اللہ سے مانگو, اللہ رزق تمہیں عطا کرے گا. میرے بھائیو, دعا, اللہ یہی کہتا ہے قرآن مجید کے اندر, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے بندے اگر ہمارے بارے میں آپ سے سوال کرے, کہو انی قریب, بندو میں تمہارا وہ رب ہوں جو تمہارے قریب ہوں. اللہ اکبر. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, تم پکارتے ہو, تم دعا کرتے ہو, تم التجا کرتے ہو, تم منتیں مرادیں مانگتے ہو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. کتنا ڈھارس بنانے والا یہ جملہ. ہاں, کہ دنیا کا کوئی طاقتور انسان کہہ دے تم چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں, انسان کی ہمت بڑھ جاتی ہے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ اللہ رحم الراحمین عرش عظیم سے کہتا ہے انی قریب, بندے میں تیرے ساتھ ہوں, پریشانی کی بات نہیں. مصیبتیں ہیں, مشکلیں ہیں, مسائل ہیں, کو کچھ تیری بیماریاں ہیں, انی قریب, مجھ سے مانگ, میں تیرے قریب ہوں, میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا, میں تیرے مسائل کو حل کروں گا. یہ دعا میرے بھائی, دعا کے متعلق یہ بنیادی باتیں جان کر اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں دعائیں قبول ہوتی ہیں کیسے, کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس سلسلے میں میری کم علمی کی بنیاد پر 2-4 نکتے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. 2-4 نکتے کہ یہ نکتوں کو آپ یاد رکھو ہمیشہ کہ دعائیں کیسے قبول ہوں. اس سلسلے میں جو سب سے پہلا نکتہ ہے جو نبی کریم نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ دعائیں قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے مسلمان کو یہ بات کی دعا کرنی چاہیے جو نبی کریم نے ہم کو سکھائی ہے. کیا نکتہ ہے میرے بھائیوں, کیا نکتہ ہے میری بہنوں, ذرا یاد رکھو نبی کریم کی یہ دعا کو کہ دعائیں اگر قبول کروانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر یہ دعا کو لازم پکڑو جو نبی کریم نے اپنی امتیوں کو سکھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, کہا اللہ کے نبی نے اللہم انی اعوذ بکا من دعاء لا یسمع. اللہ اکبر. اے اللہ ہماری حفاظت فرما, اے اللہ تو اپنی پناہ میں رکھ ہمیں من دعاء من لا یسمع, ایسی دعاؤں سے جو نہیں سنی جانے والی ہے. اللہ اکبر. ہماری حفاظت فرما ایسی دعاؤں سے جو نہیں سنے جانے والی ہے. ایسی دعاؤں سے تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ جو تو قبول نہیں کرنے والا ہے. اللہ ایسی دعاؤں سے ہماری حفاظت فرما جو تو قبول نہ کرنے والا ہے. اللہ تو ایسی دعاؤں کی توفیق دے جو تو قبول کرنے والا ہے. پہلا نقطہ یہ یاد رکھو, بار بار اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کرو, اللہ ایسی دعاؤں سے ہماری حفاظت فرما جس کو تو قبول نہ کرتا ہو, جس کو تو قبول نہ کرتا ہو, اور اے اللہ ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما جس کو تو قبول فرما لیتا ہے. یہ پہلا نقطہ آج کے خطبے میں مجھے سیکھنے کے لیے اور ہم سب کے واسطے. دوسرا نقطہ وہ یہ کہ دعا عبادت ہے, عبادت. الدعاء هو العبادہ, یہ دعا عبادت ہے. کا معنی یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ ساری عبادتیں اللہ کے واسطے ہے. ہاں اللہ کے واسطے ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے. اپنی دعاؤں کے اندر صرف اللہ کو پکارو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. اپنی منتیں, اپنی مرادیں, اپنی گزارشیں, ہاں اپنے خواہشات, اپنے مسائل, اپنی مصیبتیں, جو اس چیز کا تم حل چاہتے ہو, اپنی دعاؤں میں اللہ کو خالص پکارو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. انبیاء آئے یہ توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے. انبیاء آئے توحید کی دعوت دینے کے لیے. کائنات کے لوگوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, چاہے وہ جس مسلک کے ہو. ذرا نبیوں کی دعاؤں کا مشاہدہ تو کرو ایک دفعہ. ہاں پیر باباؤں کو, مزاروں کو, مردوں کو پکارنے سے پہلے, ذرا کسی کا وسیلہ پکڑنے سے پہلے
ذرا انبیاؤں کی دعاؤں کو تم اپنے سامنے لا کر تو دیکھو کہ ان کی دعاؤں کے اندر یہ انبیاء کس کو پکارتے ہیں. آؤ یہ کائنات میں انسانوں کے باپ نے دعا کی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہمارے باپ آدم نے دعا کی, سیدھے اللہ کو پکارا, کہا ربنا اے ہمارے رب, ربنا اے ہمارے رب. موسیٰ نے دعا کی ربنا, عیسیٰ نے دعا کی ربنا, محمد رسول اللہ نے دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ یونس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آؤ ایک ایک نبی کی دعا کو تم لاؤ, اپنے سامنے رکھو. یہ انبیاء نے امت کو توحید کا پیغام دیا اور یہ سبق بھی دیا کہ اپنی دعاؤں میں تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرو. اللہ کو پکارو, وہ سننے والا ہے ہماری دعاؤں کو, وہ جاننے والا ہے, وہ علیم بالخبیر ہے, وہ جاننے والا ہے, وہ ساری باتوں کا علم رکھنے والا ہے. وہ تو وہ جو ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ تو الفاظ, بولنے والوں کی دعاؤں کے بول تو بول, وہ تو گونگوں کے دل کے وسوسوں کو بھی جان لیتا ہے. ہاں وہ تو ان کو بھی پہچان لے, ان کی بات کو بھی جان لیتا ہے کہ وہ جانور بھی دعائیں کرتے ہیں, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. سلیمان نکلے ہیں دعا کرنے کے لیے بارش کی, چھوٹی چھوٹی زمین پر اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے. سلیمان کہتے ہیں اب یہ جانور نے, یہ چھوٹے کیڑے نے, یہ چھوٹے چھوٹے چونٹی نے اللہ سے دعا کی ہے, وہ اللہ وہ ہے جو اپنی مخلوقات کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اپنی دعاؤں میں کسی اور کو شریک نہ کرو, اپنی دعاؤں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. یہ دعا اصل میں توحید کا ایک عظیم پیغام ہے میرے بھائیوں. ہاں یہ بات کو سمجھو, آج امت کا مسئلہ کیا ہے دیکھو آپ. آج امت کو کیا علم کی کمی کا مسئلہ بتاؤں, کیا قرآن سے دوری کا مسئلہ بتاؤں, یا مسلک کی اینک کا مسئلہ بتاؤں, یا پھر جماعتوں کی لڑائی کا مسئلہ بتاؤں کہ انسان آج اپنے مسلک کی محبت میں عقیدہ توحید کی قربانی دینا چاہتا ہے. ہاں اپنے جماعت کی محبت میں یہ چاہتا ہے کہ عقیدہ توحید داؤ پر لگ جائے, اسے کوئی مسئلہ نہیں. لوگ اپنی دعاؤں میں اللہ کو چھوڑ کر کس کس کو پکارنے والے ہو گئے. یاد رکھو لوگو, یہ کائنات کے اندر, یہ کائنات کو بنانے والا اکیلا تنہا اللہ ہے. یہ ساتوں زمینوں کو بنانے والا, اس میں جو کچھ ہے یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اور ان کو پالنے والا اکیلا اللہ ہے. اولاد دینے والا اکیلا اللہ ہے, اولاد لینے والا اکیلا اللہ ہے, بیماری دینے والا اکیلا اللہ ہے, شفا دینے والا اکیلا اللہ ہے, غریبوں کو نوازنے والا اکیلا اللہ ہے, امیروں کو نوازنے والا اکیلا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی غریبوں کو نوازنے والا ہے, نہ کوئی امیروں کو نوازنے والا ہے, وہ اکیلا اللہ ہے. آج لوگوں کو کیا ہو گیا, آج سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز ہمیں ملتی ہے کہ لوگ غیروں کے دروں پر جا کر, اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر جا کر, ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ایسے مانگتے ہیں جیسے اللہ سے مانگ رہے ہو, وہ ایسے پکار رہے ہو جیسے اللہ کو پکارتے ہیں, وہ ایسے دعا کر رہے ہیں جیسے اللہ سے دعا کی جاتی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح انداز میں کیا کہہ دیا, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہا ہے اصل میں یہ گمراہی کے راستے پر ہے. ومن اضل, اس سے گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگ رہا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں من لا يستجيب له الى يوم القيامة, یہ ان سے دعائیں کر رہا ہے جو قیامت تک اس کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے. وہ دعائیں تو دعائیں, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, بلکہ اس کی پکار سے جس کو پکارا جا رہا ہے غافل ہے وہ. اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرو. تم پکارو اللہ کو ایسے جیسے یونس نے پکارا تھا, تم پکارو ایسے جیسے ابراہیم نے پکارا تھا آگ میں ڈالنے جانے پر, تم پکارو اللہ کو ایسے جیسے موسیٰ نے پکارا تھا, تم پکارو ایسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا. پکارنا ہے اللہ کو, پکارو, وہ پکاروں کو سننے والا ہے, وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. بنیادی نقطہ یہ میرے بھائی, دعا عبادت ہے,
دعا عبادت ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے. دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے. دعا مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتے. یہ بنیادی مسئلہ، یہ ادب ہے اصل میں دعا کا. ہاں یہ ادب ہے کہ دعا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. بات اگر وسیلے کی آئی ہے، وسیلہ پکڑنا چاہتے ہو تو جائز وسیلہ ہے، نیک اعمال کا وسیلہ ہے، پکڑو. کسی نیک مومن کی دعا کا وسیلہ ہے، لو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی خبر والا ہماری باتوں کو سن سکتا ہے، کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی خبر والے سے ہم دعائیں کریں گے، وہ دعائیں قبول کر سکتا ہے، وہ دعائیں ہماری اللہ تک پہنچا سکتا ہے، تو لوگوں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر خبر والوں میں سب سے بہترین سننے والے اگر کوئی ہو سکتے تھے تو وہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر سننے والے خبر میں کوئی ہو سکتے تھے وہ محمد رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. مدینے کی سرزمین ہے، خلافت عمر بن خطاب کی ہے، قحط سالی پڑ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، نبی کی خبر مدینے میں موجود ہے. عمر بن خطاب نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا کہ خبر میں جانے کے بعد خبر والوں سے دعائیں نہیں کروایا جاتا، خبر میں جانے کے بعد خبر والوں سے دعائیں نہیں مانگی جاتی. خبر میں نبی کریم کا جسم اطہر موجود ہے. ہاں خبر مدینے میں ہے، مدینے میں بارش کی کمی ہے. کہا نبی کے چچا عباس کو بلایا جائے، نبی کی خبر موجود ہے، نبی کے چچا عباس کو بلایا گیا. کہا گیا رب کے رب کعبہ کی حضور میں ہم ان کو وسیلہ بنا کر ان کی دعا رکھتے ہیں. کیوں؟ عمر بن خطاب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی سے دعائیں مانگی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، خبر میں جانے کے بعد نہ وہ ہماری پکار سن سکتے ہیں، نہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. یہ بنیادی مسئلہ ہے، یاد رکھو. اللہ کو پکارو اپنی دعاؤں میں، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں. سوائے اللہ کے کسی اور سے دعائیں نہیں مانگی جا سکتی. یہ ادب ہے دعا کا، یہ ادب ہے دعا کا. ایک اور ادب کیا ہے دیکھو آپ دعا کا قبول ہونے کے لیے. دوسرا ادب ہے کہ جب تم دعا کرو، دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے اللہ کی توحید بیان کرو. ہاں اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، توحید کے کلمات رکھو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یا یہ کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو جملے اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی میں، اس کی تعریف میں توحید والے جملے ہیں، اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے یہ جملوں کو رکھو. پھر دوسرا ادب یہ بھی ہے دعا کا کہ توحید کے بعد نبی کریم پر درود پڑھا جائے. کہا جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ بھی ہے. ایک شخص مسجد میں آیا ہے، رب کعبہ کے حضور میں اٹھایا ہے، اللہ کی تعریف کی ہے، نبی پر درود پڑا ہے، پھر مانگنے لگ گیا ہے اللہ سے. نبی کریم نے کہا اے شخص نے جو آداب کے ساتھ، جو اصول کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ اس نے اللہ کی تعریف کی ہے، مجھ پر درود پڑا ہے، اس کے بعد دنیا جہاں میں جو کوئی مسلمان دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. یہ ادب ہے دعا کا. رب کی تعریف ہو، نبی پر درود ہو، پھر رب سے مانگا جائے. ایک اور اصول آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات تھوڑا اور واضح ہو جائے. ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ دنیا کے کوئی مقام و مرتبے والے شخص کے پاس جاتے ہیں، بڑے ادب و احترام سے جاتے ہیں. ہاں جناب، جس سے کام نکلوانا ہو، جس سے پیسے آنے ہو، جس سے کوئی ضرورت ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی بڑے عہدے پر ہو،
جاتے ہیں تو اس کی عادتوں کا خیال رکھ کر جاتے ہیں، ہاں جاتے ہیں تو اس کی عزت کا خیال رکھ کر جاتے ہیں، اس کی ٹائمنگ کا خیال رکھ کر جاتے ہیں. لیکن ہمارا رب تو وہ ہے میرے بھائی 24 گھنٹے اس کا در کھلا ہے. وہ ٹائم مختص نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ بندے کسی لمحے میں، کہ دن کے کسی وقت میں، مہینے کے کسی دن میں، وہ ہفتے کے کسی حصے میں، رات و دن کے اندر جب جب میرے بندے مجھ کو پکاریں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے آداب کو ملحوظ رکھیں، ہم اس کی بارگاہ میں آنے کے ادب کو ملحوظ رکھیں. آؤ ذرا دیکھو، یہ طریقہ بھی ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے، نبیوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب دعا کرو، یہ اصول بتا رہا ہو. ایک اصول تو ہم نے یہ سیکھا، ایسی دعاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو قبول نہیں کی جاتی. پھر ہم نے سیکھا کہ اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ کی جائے. پھر ہم نے کیا سیکھا؟ رب کی توحید بیان ہو، پھر نبی پر درود ہو، پھر مانگا جائے. پھر اب یہ 5ویں بات سیکھنے جا رہے ہیں جو انبیاء نے ہمیں، صالحین نے، سلف صالحین نے ہمیں سکھائی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. صحیح بخاری میں روایت آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کر نکلے ہیں. اما سارہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. ایک ایسے مقام سے گزرے، ایک ظالم بادشاہ جو عورتوں پر گندی نظر رکھا کرتا تھا وہاں پر سے گزر ہوا. بادشاہ نے روک لیا. اما سارہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، اب اما سارہ نے یہ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے، یہ بادشاہ کی گندی نگاہوں سے بچنے کے لیے جو اپنی دعائیں قبول کرنے کا اصول اپنایا تھا، جو طریقہ اپنایا تھا، یہ طریقہ رہتی دنیا تک کہ ہر مومن مسلمان کے لیے کافی ہوگا. کہا اللہ کے نبی نے، اما سارہ علیہ السلام نے وضو کیا، پھر نماز ادا کی، پھر نفل نماز ادا کی، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے، تیرے سوا کوئی حفاظت فرمانے والا نہیں. اللہ یہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے میری حفاظت فرما لے. اللہ یہ ظالم بادشاہ کی گندی نگاہوں سے میری حفاظت فرما لے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ادھر وضو کیا، ادھر نماز پڑھی، ادھر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی. آنن فانن کیا دیکھتی ہے کہ وہ بادشاہ کے ہاتھوں میں ترتری تھاری ہو گئی، تھراٹ تاری ہو گئی، اس کے ہاتھ جمنے لگے، اس کے ہاتھ ہلنے لگے، وہ بھیک مانگنے لگا، وہ یہاں تک کہ مرنے والا تھا. پھر اما سارہ نے کہا، اللہ اس کو تکلیف دینا لیکن اس کو موت نہ دینا. اگر یہ مر جائے گا تو اس کے سپاہی ہمیں مار ڈالیں گے. اللہ اسے تکلیف دینا، اسے ایسے گرفت میں رکھنا لیکن موت نہ دینا. پھر اس کی تھوڑی افاقہ ہوئی، تھوڑا اس کی تکلیف میں کمی ہوئی. دیکھو ذرا آنن فانن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ولیہ، یہ نبی کی بیوی اما سارہ علیہ السلام ہے کہ ادھر دعا کرتی ہے، اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہے. ابھی دعا کی تھی، یہ مرنے والا تھا، ابھی دعا کی، اللہ نے جان بخش دی. کہا اے بی بی سارہ میں تمہارے اوپر غلط نظر نہیں ڈالوں گا، لو میری طرف سے ایک نوکرانی بھی لے کر چلے جاؤ. اللہ اکبر. یہ طریقہ ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں آنے کا کہ انسان اچھی طرح سے وضو کرے، نماز ادا کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی فقیری، اپنی محتاجی، اپنی خلاشی، اپنی ناک اور اپنی پیشانی کو جھکا کر دے. اللہ ہم تیرے در کے منگتے ہیں، اللہ ہم تیرے در کے محتاج ہیں، اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں. اللہ تو نہیں نوازے گا تو کہاں جائیں گے؟ اللہ تو ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا تو کون ہے دنیا میں ہماری دعا کو قبول کرنے والا؟ کیا اصول؟ وضو کرو، مانگنا چاہتے ہو وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر آؤ اللہ کی بارگاہ میں، پھر آؤ. امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے اصل ولی ہوتے ہیں، ان کی کرامتیں کیا ہوتی ہیں. ہاں کرامتیں ایسی جو پلے پڑے، ہاں ایسی کرامتیں جو پلے پڑے، ایسی کرامتیں نہیں کہ بہت عجیب و غریب قسم کی. ہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا صحیح سند کے ساتھ. کہتے ہیں بصرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین تھی. زمین ان کے ایک غلام نے کہا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانی نہیں پڑ رہا، بارش نہیں برس رہی، قحط سالی کا مسئلہ ہے، زمین پوری سوکھ گئی ہے، کیا کریں؟ حضرت انس کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین سے تھوڑا سا فاصلے پر گئے، ذرا سا فاصلے پر گئے اور وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی
اور اپنے ہاتھوں کو رب کعبہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کرنے لگے. کہتے ہیں کہ ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل آ گئے اور ایسی بارش ہونے لگی, اور بارش بھی بارش ایسی کہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بارش نہیں, صرف حضرت انس کی سرزمین پر بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جو حصہ حضرت انس کی زمین کا تھا صرف اس حصے میں بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. وضو کرو, مانگنے کا سلیقہ سیکھو, اللہ کے پاس ادب سیکھو. ہاں حضرت انس ہے یہ, وضو کیے, 2 رکعت نماز ادا کیے, اللہ نے بارش عطا کر دی. اللہ نے بارش عطا کر دی. یہ چھوڑ کے ہماری امت بیکار کے اہل فیل چیزوں میں, ہاں بیکار کے مشغلوں میں, یہ سیکھنے کی باتیں ہیں نا ہمارے واسطے. اصل میں یہ ادب اصل میں سیکھنے کا ہے نا ہمارے کو. یہ ادب سیکھنے کے بجائے انٹرنیشنل مسئلوں کی ان کو پڑی ہوئی ہے. وہ ملک کیا کر رہا, یہ ملک کیا کر رہا, انہوں آئے تو کیا ہوتا, انہوں گئے تو. ابھی تماشا چلا 10 دن پہلے کہ کوئی مدینے میں چلے گئے, غیر مسلمان ہوتے ہوئے چلے گئے. میڈم مدینے میں چلے گئے, غیر مسلمان ہوتے ہوئے چلے گئے. لوگوں کو غیر مسلمان کے مدینے میں داخل ہونے کی فکر ہے. لوگ سوشل میڈیا پر تبصرے کرنے لگے, لوگ بیٹھ کر تبصرے کرنے لگے, کیسا دور آ گیا کہ مدینے میں غیر مسلمان داخل ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں اگر تمہیں مدینے میں غیر مسلمان کے داخل ہونے کی اتنی پریشانی ہے تو وہی غیر مسلمان جس کا تم مدینے میں داخل ہونے کا تذکرہ کر رہے ہو, وہی غیر مسلمان عورت آج سے 20 سال پہلے ڈراموں کی شکل میں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی تھی. ہاں ڈراموں کی شکل میں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی تھی. وہاں پر سکھایا گیا تھا میاں کے خلاف کیسی سازش کرنا ہے, ساس کے خلاف کیسی سازش کرنا ہے, بہو کے خلاف کیسی سازش کرنا ہے, کیسے گیمنگ کرنی ہے, کیسے جو ہے نا لڑایا جانے والا ہے, کیسے خاندانوں میں لڑایا جا سکتا ہے. یہ فکر ختم ہو گئی, مدینے میں داخل ہونے کی فکر ہے. آج بھی اس قسم کے بہت سارے اداکارائیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہے. فکر اپنے گھروں کی کرو, مدینے کی بات نہ کرو. فکر اپنے گھروں کی کرو. یہ فکر کی بات ہے نا اصل. ہاں یہ فکر کی بات ہے کہ ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر, ہاں ان کے سیریلز, عجیب و غریب قسم کے سیریلز دیکھ کر کیا تماشے ہیں. دیکھو امت مسلمہ کے سیکھنے کی بات یہ ہے میرے بھائی کہ دعا اللہ سے کی جائے, مانگا جائے اللہ سے. وہ دینے والا ہے, وہ نوازنے والا ہے. وہ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے, وہ دیتے دیتے کبھی نہیں اگتا. ہاں تم مانگتے مانگتے تھار جاؤ گے, وہ دیتے دیتے کبھی ناراض نہیں ہوتا. وہ تو خوش ہوتا ہے مانگنے والوں سے, وہ تو خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتا ہے, جو اس کے یہاں آتا ہے اپنے سر کو جھکاتا ہے, وہ تو خوش ہو جاتا ہے. کیسے خوش ہوتا ہے؟ نبی کریم کہتے ہیں ایک بندہ سفر میں نکلا, اپنا سامان اونٹ پر لادے, کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آنکھ لگی, آنکھ کھولنے پر دیکھا سامان سواری غائب, ہیبت کھا گیا. سفر تنہا اکیلا ہے راستے میں, جو سامان سفر تھا وہی چلا گیا. کچھ دیر کے بعد اس کو سامان اور سواری سب مل جاتی ہے. کتنا خوش ہوتا ہے وہ بندہ, کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے وہ سامان لوٹنے والا خوش ہوتا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے. اللہ اکبر. وہ توبہ کر لیتا ہے بندہ, اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, دعائیں کرتا ہے, اس سے معافی کی طلب کرتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے ایسے بندے سے. دعا میرے بھائی کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے. پھر مانگو اللہ سے. پھر کیسے مانگو؟ ہاں اب ایک اور نقطہ ہے یہاں, کیسے مانگا جائے, کیسے مانگا جائے. 2 بنیادی جملے ہمیشہ یاد رکھیے. ایک تو اللہ سے دعا مانگنی ہے, پھر اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے, پھر نبی پر درود کرنا ہے, پھر اللہ کے پاس آنے سے پہلے نیک عمل کر کے بھی آنا ہے.
صدقہ و خیرات دے کر آؤ اللہ کی بارگاہ میں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ کوئی نیک عمل کر کے اللہ کے پاس آؤ، روزہ رکھ کر اللہ کے پاس آ جاؤ، نماز پڑھ کے اللہ کے پاس آ جاؤ، وضو کر کے اللہ کے پاس آ جاؤ، قرآن پڑھ کے اللہ کے پاس آ جاؤ، کوئی نیک عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ اصول ہے۔ اس کے بعد پھر مانگنا کیسے ہے، یہ دو جملے یاد رکھو، یہ دو جملے یاد رکھو کہ ہر مسلمان اللہ سے جو دعا مانگے یہ دو جملوں کے ساتھ ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ایک جملہ ہے یقین، ایک جملہ ہے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے، دوسرا جملہ ہے تکرار پہ تکرار اللہ سے کی جائے، بار بار اللہ سے مانگا جائے، بار بار اللہ سے کہا جائے اے اللہ مجھے یقین ہے تو دینے والا ہے، اے اللہ تو دے سکتا، اللہ تو ہی دے سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ تو ہی دینے والا ہے، اللہ مجھے دے دے، اللہ مجھے دے دے۔ یہ بار بار تکرار ہونی چاہیے دعا کے اندر۔ ذرا دیکھو قرآن کے اندر ربنا 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 بار بار جو ہے نا تذکرہ آتا ہے تکرار کا۔ ہاں کون ہے، دیکھو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کیسا یقین ہونا ہے، کیسی تکرار ہونا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کیوں دعا قبول نہیں ہوتی ہماری؟ اس کی ایک بیماری اور ایک کمزوری یہ حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل اس کی دعا سے غافل ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں غافل دل والے کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا، بلکہ یقین کے ساتھ جو جملے نکلتے ہیں، جو دل سے جملے نکلتے ہیں، ایسے جملوں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ کیسا یقین ہونا، کیسی تکرار ہونا، بار بار کیسا اللہ کو پکارنا، یہ امام عطا ابن رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عطا رحمہ اللہ کہ ایک بندہ اپنے رب کو 3 دفعہ اگر پکارتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، امام عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے رب کو 3 دفعہ پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور 3 دفعہ پکارنے والے پر اپنی نظر رحمت ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی کریم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم دعاؤں کو ریپیٹ کر کے مانگا کرتے تھے۔ ہاں ایک ایک بات کو ریپیٹ کر کر کے مانگا کرتے تھے۔ اور ذرا دیکھو کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے کیا مانگتا ہے، ضد کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، ہاں سائیکل چاہیے، کھلونا چاہیے، باپ کہتا ہے کہ بھی نہیں، لیکن وہ تکرار کرتا ہے۔ کب تک تکرار کرتا ہے؟ جب تک اس کو وہ چیز نہ مل جائے۔ یہی معاملہ ہمارا رب تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ رب کے در کے منگتے ایسے ہیں کہ رب جب تک نواز نہ دے اللہ ہم مانگتے رہیں گے تجھ سے، اللہ ہم تجھ سے بار بار مانگیں گے، اللہ تجھ سے مانگنے میں ہمیں سکون ملتا ہے، اللہ تجھ سے مانگنے میں ہمیں خوشی ملتی ہے، اللہ یہ یقین کے ساتھ ہم تکرار کر رہے ہیں کہ تو ضرور ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اور بندہ بار بار ایک بات اگر مانگتا ہے کوئی چیز، اصل میں یہ یقین کی علامت ہے، اسے معلوم ہے یہاں سے ملنے والا، اس لیے مانگتا ہے بار بار۔ ہاں یہ تکرار جو ہے دعا کے اندر بار بار مانگنا، یہ بات کی علامت ہے کہ انسان یہاں سے امید لگا ہے کہ ملنے والا ہے۔ ہاں بندے ملنے والا ہے۔ وہ ایوب تھے نا، ربی مسنی الضر وانت خیر الراحمین، 18 سال کی بیماری میں مانگتے رہے شفا سے اللہ سے، اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ ہاں آج نہیں ملی کل ملنے والی ہے، کل نہیں ملی پھر ملنے والی ہے، آج نہیں ملی اس کے بعد ملنے والی ہے، اس مہینے نہیں ملی اگلے مہینے ملے گی، اس سال نہیں ملی اگلے سال ملنے والی ہے، وہ اللہ ضرور مجھے دینے والا ہے۔ تکرار کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے تم بار بار اپنے ہر مسئلے کو، اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر ضرورت کو تم رکھو، وہ رب تعالی ضرور ہم پر نظر رحمت کرے گا انشاءاللہ۔ کیا ہے؟ تکرار اور یقین۔ یقین اور تکرار کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی ایک اور بھی طریقہ ہے رب تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا، رب تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا دعا کرنے کا۔ یہ اصول، یہ آداب اصل میں ہر مسلمان کو جاننے چاہیے، اصل میں جاننے چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ رب تعالیٰ کے حضور میں آئے تو مانگنے کا کیا سلیقہ ہے، مانگنے کا کیا طریقہ ہے، کیا ادب ہو، کیا احترام اور کیا سلیقے سے اللہ سے مانگا جائے، یہ ہر مسلمان کو سیکھنا ہے میرے بھائی۔ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، یہ رب تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ رب تعالیٰ سے جب
جب مانگنے آتے ہیں تو ان کے پاس اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور طمع بھی ہوتا ہے، خوف و طمع، یقین بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ یہ کپ کپاتے ہاتھوں کو، اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ رب تعالیٰ کے خوف کے ساتھ وہ امید سے مانگتے ہیں۔ خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونا چاہیے۔ اور کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور اللہ سے مانگنے کا ادب یہ بھی ہے کہ اللہ سے خفیہ طریقے سے، چپکے طریقے سے، دل ہی دل کے اندر، ہونٹوں کو ہلائے بغیر، لوگوں کو بتائے بغیر، چیخے چلائے بغیر، آواز نکالے بغیر، تنے تنہا اکیلے اندھیرے کمرے میں اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ یہ رب تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہے کہ چپکے بھی جو اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہ انہونی کو ہونی کر دیتا ہے، اللہ لا علاج بیماریوں کا علاج بتا دیتا ہے، اللہ بڑی بڑی مصیبتوں سے نکال دیتا ہے۔ یہ کون ہے دیکھو آپ، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ زکریا ہے، یہ زکریا علیہ السلام ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ 80 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، بڑھائی کا کام کرنے والے ہیں، کیا ہوا؟ اولاد نہیں ہے، چپکے دل کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ایک اولاد عطا فرما دے، اللہ ایک اولاد عطا فرما دے۔ کیا عمر ہے؟ 80-90 سال کی ہے، بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، بیوی کیا ہے؟ بانجھ پن میں ہے، اولادیں بانجھ عورتوں کو نہیں ہوتی، لیکن دیکھو آپ یقین کا عالم کیا ہے اور امید کا عالم کیا ہے کہ چپکے رب تعالیٰ سے دعائیں کرے ہیں۔ ذکر رحمت ربک زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، وہ خفیہ طریقے سے اللہ کے وہ نبی وہ زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اللہ اولاد عطا کر دے، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تیرے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، اللہ تو دینے والا ہے، اللہ خفیہ طریقے سے چپکے طریقے سے مانگ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ 80-90 سال کے بوڑھے کو، ایسی عورت کو جو بانجھ ہے، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اے بے اولاد لوگوں، ایسے جوڑے جو بے اولاد ہے تھک گئے پھر کے آئی وی ایف کے ناجائز طریقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں طریقہ صحیح نہیں ہے اسلام کے اندر، ہاں غیر فطری طریقے سے اولاد کا لینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر اولاد اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے اللہ ضرور عطا کرے گا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جن کے مقدر میں اولادیں نہیں ہوتی، آئی وی ایف سے پریگنینسی ٹھہر تو جاتی ہے، 6 مہینے میں پھر ضائع ہو جاتی، بچے قریب مولود ہونے والے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں پھر وہ مر جاتے۔ جن کو ہونے والی ہوتی ہے اولاد بغیر آئی وی ایف کے بھی ہوتی ہے، تم بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، تم ایسا صبر اور یقین کے ساتھ مانگو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا تھا۔ دے گا اللہ، ضرور دے گا اللہ تبارک و تعالی، ہاں وہ دے گا، اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چپکے مانگنے کی عادت ڈالو، ہاں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چپکے طریقے سے مانگو اللہ سے، خاموشی طریقے سے مانگو، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ دعائیں کیسے سنتا ہے اللہ؟ یونس کی دعا علیہ السلام کہاں ہے؟ کوئی وسائل نہیں، کوئی اسباب نہیں، کوئی سبب نہیں، کہاں ہے؟ بڑے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، ہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ وہ مچھلی کے اندھیروں میں سے، وہ 3 اندھیروں میں سے رب تعالیٰ کو یونس علیہ السلام نے پکارا، نہ آواز باہر آ سکتی ہے، نہ کوئی دیکھنے والا مچھلی کے پیٹ میں دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ رب تعالیٰ نے رہتی دنیا تک بتایا، یونس مچھلی کے پیٹ میں علیہ السلام پکار رہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی عاجزی بیان کرے اللہ کے سامنے، دعا یہ ہوتی ہے کہ اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی فقیری، اپنی محتاجی اللہ کے سامنے رکھے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، یہ دعا کا اہم حصہ ہے۔ وہ یونس علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ میں نے اپنے جو ہے نا جان پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خون خوار مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو زندگی واپس عطا کی۔ تم دنیا کے چھوٹے موٹے مسئلوں کے بارے میں بھاگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے بارے میں پریشان اور الجھے ہوئے ہیں، نہیں، اللہ نکالے گا، اللہ مسئلوں میں سے نکالے گا آپ کو اور مجھ کو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ادب سیکھے اللہ سے مانگنے کا،
ضرورت اس بات کی ہے کہ سلیقہ آئے اللہ سے مانگنے کا, ضرورت اس بات کی ہے کہ یقین کے ساتھ, تکرار کے ساتھ, پورے مکمل جو ہے نا یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگی جائے. اللہ ایسے دعائیں قبول کرے گا جیسے آدم کی دعا کو اللہ نے قبول کیا تھا. پھر اللہ ایسے نوح کو جیسے اللہ نے طوفان سے بچایا تھا, اللہ بڑی مشکلوں سے ہمیں بچائے گا. پھر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ بڑی آگ اور نمرود سے بچایا تھا, اللہ ہم کو بچائے گا. جس طرح سے اللہ نے فرعون کو, موسیٰ کو فرعون سے بچایا تھا, اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا. جیسے حواریوں کو, جیسے یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا, اللہ ہم کو بچائے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی اور ان کے دشمنوں سے حفاظت کی تھی, اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. یونس کو جیسے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا, اللہ ہمیں مصیبتوں سے نکالے گا. مانگنے والے بنے, بار بار مانگنے والے بنے, یقین کے ساتھ مانگنے والے بنے, اس اکیلے تنہا اکیلے اللہ کو پکارنے والے بنے. کیسے پکارنے والے؟ ایک عربی ناول کے اندر ایک واقعہ نقل ہوا. کیا واقعہ ہے؟ ایک نابینا نوجوان جو حافظ قرآن, نابینا ہے, اندھا, شکل و صورت کا بھی اچھا نہیں ہے, غربت کے عالم میں گھر میں ہے, 25-26 سال کی عمر ہو گئی. باپ سے جا کر کہتا ہے, ابا میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر لوں, شادی کر لوں. باپ نے کہا, بیٹے ہماری غربت کا اندازہ ہے اور تمہارا عالم پتا ہے کہ تم ایک تو نابینا, اوپر سے شکل کے بھی اچھے نہیں, کون تم کو بیٹی دے گا, کون دے گا تم کو بیٹی؟ بار بار باپ سے کہتے ہیں. باپ کہتا کون دے گا تم کو بیٹی؟ کہا ماں کے ذریعے سے جا کر دیکھتا ہوں. گئے ماں کے پاس, امی جان چاہتا ہوں کہ نکاح کر لوں, ابو کو منا لو. کہا بیٹے کیا ہماری غربت کا اندازہ نہیں کہ ابھی سے قرضوں بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, بار بار قرضدار گھر پر آتے ہیں, ابھی سے ہماری زندگی نہیں چلتی, کون تمہیں بیٹی دے گا؟ ہماری غربت کا عالم, تم ایک نابینا اور تمہارا کلر کالا, تمہارا رنگ کالا, کیا مسئلہ ہے, کون تمہیں اپنی بیٹی دے گا؟ بار بار اپنے ماں باپ سے کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں بھی کتنا نکما ہوں, میں بھی کتنا نالائق ہوں کہ میں اپنے ماں باپ سے بار بار التجا کر رہا ہوں. مجھے تو چاہیے تھا کہ میں رب کریم کی بارگاہ میں چلے جاتا, مجھے تو چاہیے تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسئلے کو رکھ دیتا. وہ کہتا ہے شخص کہ میں نے رات کو اٹھا, وضو کی, نماز ادا کی, وضو کیا, نماز ادا کی, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گا, اللہ میں تیرا پیدا کردہ تیرا بندہ ہوں, اللہ میں تیری مخلوق ہوں, اللہ تو نے مجھے آنکھوں کے بغیر پیدا کیا ہے, اللہ یہ تیری مرضی ہے, میں تیری مرضی میں راضی ہوں, اللہ میں تیری مرضی میں راضی ہوں, اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ میں غریب ہوں, لوگ کہتے ہیں اللہ میں اندھا ہوں, لوگ کہتے ہیں اللہ میں بدصورت ہوں, لوگ کہتے ہیں غریبوں کو بیٹی نہیں دیتے, لوگ کہتے ہیں اندھوں کو بیٹی نہیں دیتے, لوگ کہتے ہیں بدصورت کو بیٹی نہیں دیتے, لیکن اللہ تیری قدرت یہ ہے کہ تیرے لیے ہر چیز آسان ہے, اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ دعا کرے. کہتے ہیں نوجوان کہ میں نے دعا کی, اللہ سے سچے دل سے دعا کی, یقین کے ساتھ دعا کی, اور میں سو گیا اور میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں خواب میں ایک ایسی تپش اور گرم جگہ پر کھڑا ہوں کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, بڑی خطرناک گرم جگہ ہے, میں کھڑا ہوا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا آسمان کوئی ایک چادر آئی جو مجھے ڈھانپ لے گئی. جب مجھے ڈھانپ لے گئی اور ایسا لگتا ہے کہ وہ چادر اتنی ٹھنڈی تھی کہ اطراف کی گرمی ساری ختم ہو گئی. پھر میں ٹھنڈک میں آ گیا. میں جب صبح ہوا تو میں خواب کی تعبیر معلوم کرنے ایک عالم کے پاس گیا. میں نے کہا شیخ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. شیخ نے کہا تمہارا نکاح ہوا ہے؟ کہا میرا نکاح نہیں ہوا ہے. تو شیخ نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے, جاؤ تمہارے خاندان, قبیلے, محلے اور تمہارے ملک میں جو سب سے خوبصورت, سب سے خوبصیرت, سب سے اچھے گھرانے کی بچی ہے تم اس سے رشتہ کرو. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ وہ تمہارے رشتے کو کامیاب کرنے والا ہے. میں وہاں سے نکلا اور اپنے گھر آیا. کہنے لگا ابا جان ایسے ایسے عالم کے صاحب کے پاس گیا تھا, مجھے یہ خواب آیا. خواب کے بدلے میں یہ کہا جاؤ فلانے ایک آدمی کی لڑکی بڑی نیک اور صالح اور خوبصورت ہے, اس کے بڑے چرچے ہیں, اے ابا جان جاؤ میرا رشتہ لے کر. باپ نے کہا کتنے نکمے اور نالائق ہو تم, کون اندھے کو بیٹی دیتا ہے, کون جو ہے غریبوں کو بیٹی دیتا ہے. وہ باپ اور غصہ ہونے لگا, ان کو ڈانٹ کر نکال دیا. یہ شخص کہنے لگا میں ہی چلے جاتا ہوں
وہ شخص کے گھر یہ خود چلا گیا, جا کر دستک دی. وہ شخص جو بیٹی کا باپ تھا دروازہ کھولا, کہنے لگا میں اندھا ہوں, آپ سے ملنے آیا ہوں. بٹھایا, مہمان نوازی کی. کہا کیوں آنا, کیسے آنا ہوا میرے بھائی, بتاؤ نوجوان کیوں آئے ہو. کہا کہنے میں جھجک تو ہو رہی ہے لیکن کہنا چاہتا ہوں, غصہ نہ کیجئے گا. میں آیا ہوں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے, میں آیا ہوں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے. دیکھو یہ دعائیں کیسے رنگ لاتی ہے نوجوانوں. دیکھو تم شادیوں میں کتنی دیری کرتے ہو. ایک مالا بنا کر شادی کرو گے, گھر بنا کر شادی کرو گے, وہ کر شادی کرو گے, مسائل ہے تو حل ہونے کے بعد شادی کرو گے. یہ نوجوان دیکھو کیسا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں اصل میں. کہا وہ بیٹی کے باپ نے, کیا خوش قسمتی ہے ہماری, اللہ اکبر, کیا خوش قسمتی ہے کہ ایک حافظ قرآن ہماری بچی کے نکاح کے واسطے آیا ہے. بیٹے میں تو راضی ہوں, ایک حافظ قرآن کو ہماری بچی نکاح میں دی جائے, اس سے بڑی بات ہمارے لیے کچھ نہیں. لیکن میرے بیٹے ذرا ہماری بچی کا ارادہ بھی جاننا تو ضروری ہے نا. اس کا کیا ارادہ ہے, اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. یہ شخص گیا اپنی بیٹی سے کہنے لگا میری بیٹی یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حافظ قرآن کا ایک رشتہ بھیجا ہے, یہ دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہے. بیٹی تمہارا کیا خیال ہے. بیٹی نے بے سخت ہو کر کہا ابو جان اگر حافظ قرآن کا رشتہ آیا ہے آپ کی مرضی, نکاح کر دیجئے, میں جانے کے لیے تیار ہوں اس کے ساتھ. یہ دعا ہوتی ہے میرے بھائی, یہ دعا کہ انسان کی زندگی کو راتوں رات بدل دے, کوئی ایک چمار کو بادشاہ بنا ڈالے. ہاں نہ ایک غلام اور خلاش کو ایسا آدمی بنا دے ایک رات میں. یہ دعائیں ہوتی ہیں میرے بھائی. ذرا دعائیں مانگنے والے بنو, دعاؤں کا سلیقہ سیکھو, دعاؤں کا طریقہ سیکھو, بار بار دعائیں کرو. آخر میں ایک بہت راز کی بات دعاؤں کے متعلق آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. بڑی راز کی بات ہے یہ دعاؤں کے متعلق. یہ راز کی بات جو شخص سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ راز کی بات دعاؤں کے متعلق جو مسلمان بھائی بہن سمجھ گئے, یقین جانو ان کی دعائیں کامیاب ہو گئی, یقین جانو ان کی دعائیں قبول ہو گئی, یقین جانو دنیا اور آخرت ان کی کامیاب ہو گئی. یہ راز کی بات میری نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نبی کریم نے اپنی حدیث میں یہ راز کی بات بتائی ہے. راوی حدیث ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ جو ہے نا حدیث نقل کی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دعاؤں کے راز کی بات ذرا اس کو ذرا کان کھول کے سنو, اور ہمیشہ یہ راز کی بات کے فارمولے پر, یہ ایسا فارمولا ہے کہ ہماری ہر دعا قبول کروا دیتا ہے, یہ ایسا فارمولا ہے کہ ہماری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. دیکھو ذرا, نبی کریم کہتے ہیں, ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں, صحیح مسلم کے اندر حدیث آئی ہے, کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ, جو کوئی مسلمان, جو کوئی مسلمان آدمی, جو کوئی مسلمان عورت اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں, اپنے بہن کی غیر موجودگی میں اس کے واسطے دعا کرتا ہے, اس کے واسطے دعا کرتی ہے, تو پھر اللہ آسمانوں سے ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے. یہ نازل ہوا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ, یہ مسلمان بھائی نے جس بھائی کے لیے مانگا ہے, اس مسلمان بہن نے جس مسلمان بہن کے لیے مانگا ہے, اللہ تو اس کو تو دے, وہ جو مانگا ہے مانگنے والے کو بھی تو وہ چیز عطا کر دے. اللہ اکبر. کیا فارمولا ہے, راز کی بات ہے. دل صاف ہو جاتا ہے یہ عمل کرنے سے. تم ترقی چاہتے ہو, لوگوں کی ترقی مانگو, اللہ تمہیں ترقی دے گا. تم رزق چاہتے ہو, لوگوں کے لیے رزق مانگو, اللہ تمہیں رزق دے گا. تم شفا چاہتے ہو, تم لوگوں کے لیے شفا مانگو, اللہ تمہیں شفا عطا کرے گا. اپنے مسلمان بھائی کے لیے تم مانگو, بار بار مانگو, اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا. ایسا نہیں کہ اس کو ملتا ہے تو ہم حسد کا شکار ہو جائیں, ایسا نہیں کہ اس کو ملتا ہے تو ہم اس سے دشمنی کریں, نہیں, بلکہ اس کے لیے مانگو, اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا. یہ راز کی بات ہے میرے بھائی. جو اس کو صحیح طریقے سے سمجھ گیا اللہ اس کی ہر مراد کو پوری کرے گا انشاءاللہ. غرض میرے بھائی چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں, اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ
ہم سارے بندے بندیاں تیرے در کے منگتے ہیں، تیرے در کے فقیر ہے، تیرے در کے بھکاری ہے اللہ۔ اللہ ہمیں سلیقہ نہیں آتا، اللہ مانگنے کا طریقہ ہم کو نہیں آتا، ہم بڑے بے ادب ہو چلے ہیں اللہ، ہمیں مانگنے کے وہ آداب نہیں آتے اللہ، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہے اللہ۔ اللہ تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ ہم جو دعائیں مانگیں گے جو خیر والی ہوگی تو ہمیں عطا فرما دے گا اللہ۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ، جو خیر کی دعائیں ہم نے اب تک مانگی تھی جو قبول ہونے سے رہ گئی اللہ، وہ دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ۔ آنے والی زندگی میں بھی تو ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو تو قبول فرمانے والا ہے اللہ۔ ایسی دعاؤں سے ہماری حفاظت فرما جو تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی اللہ۔ دنیا جہاں کہیں میں مسلمان پریشان حال ہے اللہ، ان پریشان مسلمانوں کی مدد فرما دے اللہ۔ اللہ وہ پریشان مسلمانوں کی مدد فرما دے اللہ، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے اللہ، مصیبت زداؤں کو مصیبت سے نکال دے اللہ، مشکلوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا فرما دے اللہ۔ تو ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، تیرے سوا نہ کوئی نہیں اللہ۔ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ۔ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔